اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ حقیقت یہ ہے کہ دن رات کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ سورہ یونس کی 6 نمبر کی آیت پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہ دونوں چیزیں بنائی گئی ہیں، اور تاریخ کے معلوم کرنے کے لیے، وقت کی معلوم کرنے کے لیے چاند کو پیدا کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو اپنے اپنے اوقات پر یہ دونوں چیزیں نکلتی ہیں، دونوں چیزیں غروب ہوتی ہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دن رات کے آنے جانے میں، دن رات کے آنے جانے کو بھی اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ اب دیکھیے رات تھی، اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد دن نکلے گا، اس کے بعد پھر دن کا وقت ختم ہوگا، سورج غروب ہوگا، رات شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا جانا، رات کا آنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کفار کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ رات دن کے آنے جانے میں، آگے پیچھے آنے جانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست نشانیاں ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اس چیز کو لانے کی کوشش کریں، ساری طاقتیں، ساری دولت، سارے خزانے اس کے لیے خرچ کر دیں، تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے کر سکیں۔ رات کو دن بنا دیں، دن کو رات بنا دیں، یا رات کو چھوٹی کر دیں یا دن کو بڑا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے کہ رات کبھی بڑی ہو جاتی ہے، دن کبھی بڑا ہو جاتا ہے، رات کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، دن کبھی جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو ہمیں دن کی قدر معلوم نہ ہوتی، دن نہ ہوتا رات کی قدر نہ معلوم ہوتی۔ یہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، خود بخود یہ چیز آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی۔ اگر خدا نخواستہ دن ہی دن ہوتا تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا، رات ہی رات ہوتی کب تک آدمی سوتا۔ دیکھیے رات بڑی ہوتی ہے، آدمی سو سو کر کے تنگ آ جاتا ہے اور آ کر کے مسجدوں میں جو ہے نماز پڑھتا ہے۔ اور رات جب چھوٹی ہوتی ہے تو آدمی کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے، صبح دیر تک سوتا رہتا ہے۔ تو رات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آدمی دن بھر تھکتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن آ کر کے رات کو چند گھنٹے جب سوتا ہے تو اس کے چند گھنٹے کے سونے کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹیں، اس کی ساری پریشانیاں، ساری تکان اور ساری الجھنیں، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آدمی اگر نہ سوئے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور رات دن ہی دن ہوتا تو آدمی کتنا پریشان ہوتا، سونے کے لیے وقت متعین کرتا۔ ساری دنیا کے لوگ کبھی سوتے، کبھی جاگتے، کبھی کوئی کاروبار کرتا، کبھی گھر میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی، کبھی کوئی بچہ چلاتا، کبھی کوئی سویا ہوا رہتا، تو اس کی نیند میں خلل پڑتا۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا، دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں 6 مہینے دن ہوتے ہیں ان ملکوں کے لوگوں سے رات کی قدر پوچھئے، اور جن ملکوں میں 6 مہینے رات ہوتی ہے ان لوگوں سے دن کی قدر پوچھئے۔ مولانا تقی صاحب زیدہ مجدہ جس کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں، وہ ایک مرتبہ ان ملکوں میں گئے جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بھی نقشے ہیں، ایسے بھی ممالک ہیں۔ تو جب وہاں گئے
تو چونکہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو چین ملتا نہیں، لوگ ان کو فرصت دیتے نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی تھک گیا تھا، جب میں تھکا تو اپنے روم میں آیا، جب روم میں آیا تو جن کی روشنی سورج نکلا ہوا ہے، اب میں سونا چاہ رہا ہوں، مجھ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آخر میں یہ کیا کہ چاروں طرف سے پردے لگا کر کے مصنوعی اندھیرا بنایا گیا، پردہ لگا کر کے دروازے بند کر کے مصنوعی اندھیرا بنایا گیا، اور بنا کر کے میں چند گھنٹے سویا۔ بتائیے وہ وہاں جا کر کے کتنا پریشان ہو گئے مولانا تقی صاحب جیدہ مجدہ، کہ رات کو نہ ہونے کی وجہ سے رات کی شکل بنائی گئی، پردہ ڈال کر کے دروازے بند کر کے کہ اندھیرا ہو جائے، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم سو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو آگے پیچھے جو بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے چیزوں کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بنائیں۔ اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان تہ بتہ، جیسا پیاز دیکھتے آپ تہ بتہ پیاز ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، زمینوں کو تہ بتہ بنایا۔ ہر آسمان کے درمیان سائنسداں کہتے 500 سال کا فرق ہے، 500 سال کا۔ تو 7 آسمان 3500 سال میں اگر کوئی طے کرنا چاہے تو 3500 سال میں 7 آسمان کی سیر کر سکتا ہے، لیکن 3500 سال کس کی عمر ہوتی؟ کون جائے گا؟ آج کی سائنس بھی اس کے سامنے ناکام ہے۔ چاند پر جا رہے، کوئی ملک اگر کوئی چاند پہ اپنا سیارہ بھیج رہا تو اسی کو ڈھنڈورا پیٹ رہا، اپنی ترقی پر خوشیاں منا رہا، ڈھول تاشے منا رہا، اور جو ہے اس کے لیے جشن منا رہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ تو چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے، اور آسمان یہاں سے 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ آسمان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کا، گارے کا، اینٹ کا، کسی چیز کا بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم یہ چھوٹی سی مسجد ہم نے جو بنائی ہے، اس کے لیے دیکھیے پیلر پہلے بنایا گیا، اور گارا، مٹی، اور پتہ نہیں چھڑ اور کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی، اس کے لیے کتنے آدمیوں کو استعمال کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کو اپنی قدرت سے ان آسمانوں کو پیدا کیا، نہ اس کے لیے کسی مستری کی ضرورت پڑی، نہ کسی گارے کی ضرورت پڑی، نہ اینٹ کی ضرورت پڑی، نہ کسی چھل کی ضرورت پڑی، نہ سیارے کی ضرورت پڑی، اور نہ جو ہے بالو کی ضرورت پڑی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے آسمانوں کو بنایا۔ پھر زمین کو بنایا۔ زمین اللہ تعالیٰ نے نہ تو زیادہ نرم بنائی اور نہ زیادہ سخت بنائی، بالکل معتدل بنائی۔ نہ زیادہ اتنا سخت بنایا کہ آدمی اس کے اندر مکان بنانا چاہے، کھودنا چاہے، دیوار بنانا چاہے تو نہ بنا سکے، ایسا بھی نہیں بنایا۔ اور اتنی نرم بھی زمین نہیں بنائی کہ آدمی چلے تو آدمی دھس جائے زمین میں، بلکہ بالکل معتدل زمین کو پیدا کیا تاکہ آدمی گھر بنا سکے، چل سکے، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، کھیتی باڑی کر سکے، غلہ اگا سکے، اناج اگا سکے، درخت لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے اس لیے کھول کھول کر کے بیان کی ہے تاکہ لوگ، ڈرنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اور یہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ ان چیزوں کے بنانے میں کسی آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی آدمی کی کوشش کا کوئی اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ صرف ان چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ کفار کو، مشرکین کو اس بات کا پتہ چلے کہ اتنی ساری چیزیں بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر شریک ہو تو یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو بنانے میں کسی کا عمل دخل نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قدرت نہیں۔ جن کو بنانا، جن سے رات کو تبدیل کرنا،
اور آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو بنانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یقین کرنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔